This press conference is held in Ambassador Hotel Islamabad because of ILU Jinbaq International Conference from the Pakistan neglect and ignore to the labor rules and law and to the labor of Pakistan, and they make protest against them and make a press conference and give the deadline that we will take a step if government not take a look of this decision regarding to the labor of the Pakistan. Distinguished guest, CDA Labour President Yasin and also Shamsur Rahman Swati is the President of the Labour Union of Pakistan. اس پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ہماری جو آواز ہے جو ہم نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس ملک کے اندر جس معاشرے میں ہم اور آپ رہتے ہیں اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو گئے. آپ کو دیکھیں سر انہوں نے قانون 47 کا ذکر کر دیا. ہم ہیں ٹریڈ یونین کے لوگ. میں اپنی بات کرتا ہوں, مجھے اس شہر میں تقریباً 52 سال ہو گئے. میں بانی یونیورسٹی میں ٹریڈ یونین سب سے بڑا ادارہ ہے اسلام آباد راولپنڈی کا, 15,000 کارکن ہیں. میں منتخب ہو کے آپ کے سامنے اس ملک کے سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس موقع پہ راج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی دفعہ انہوں نے جو انٹرنیشنل فیڈریشن جرنلسٹ کی فیڈریشن ہے اس کے تعاون سے ایک بہت بڑی خوبصورت قسم کا سیمینار منعقد کیا, جس کے اندر جرنلسٹ بھی تھے اور چیئرمین نیشنل انویسٹیگیشن کمیشن بھی تھا اور حکومت کے وہ نمائندگان بھی تھے جو قانون سازی کرتے ہیں یا منسٹری کے وہ لوگ بھی, اور مجھے بھی بلایا. تو میں نے خود بھی بڑے عرصے سے محسوس کرتا ہوں کہ جرنلسٹ کے اندر بھی اسی طرح کے ماشاءاللہ لوگ ہیں کہ ان کی کارکردگی ناپنے کا کیا پیمانہ آپ کے پاس ہے, وہی پیمانہ ہمارے پاس ہے. ہم تو ووٹ سے ملک کے لوگ بھی آتے ہیں, باقاعدہ لیگل ہمارا اسٹیٹس ہے. اور جو آدمی وہاں جاتا ہے, یہ آپ نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا پہلے بھی ایسا تھا کہ اب امینڈمنٹس آ رہی ہیں, تو اب جب اس طرح کے لوگ بیٹھیں گے جنیوا میں جا کے جہاں دنیا کے تمام ممالک میں نمائندگی کرنی ہے, اور وہاں ملازمین کو ہم نے فورس کرایا منیمم ویجز 37,000 روپے. اب ساتھ ہی اسی شہر میں, یہ حکمرانوں کا شہر ہے جہاں پہ پارلیمنٹ ہے, صدر ہے, وزیر اعظم ہے, یہ انڈسٹری ایریا میں اگر چلے جائیں آپ تو وہاں نہیں ملے. اگر آپ سیکورٹی گارڈ کو یہ جو بھی شہر میں نہیں ملی سر, شہر میں اس پہ یہ لاگو میں نام بتا دیتا ہوں. اب میرا سوال کسی کے ساتھ سوال بنتا ہے, جب تک ریئل لوگ نہیں آئیں گے اور ایسے لوگوں کو شیلٹر دیا جائے گا حکومت کی طرف سے, تو پھر کیسے قوانین پہ عمل درآمد کرائے گا. ہمارے اندر یونٹی بھی نہیں ہے, ہم تسلیم کرتے ہیں, ابھی آپ کے سامنے آپ نے بتا دیا. تو باقی شمس الرحمان صاحب بتا دیں. اس میں نجی پاکستان میں 8 کروڑ 19 لاکھ لیبر فورس ہے. یہ پاکستان کی آبادی کا تیسرا حصہ ہے, اور پاکستان کی 83% لیبر فورس کے لیے پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, نہ ہی کوئی سوشل سیکیورٹی ہے, نہ ہی سوشل پروٹیکشن ہے کسی قسم کی. 83% ہے, 84%. اور جو 16-17% لیبر ملازمتوں میں آتی ہے, اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ یونین کا حق تو ٹوٹل جو ہے نا 1% ہے پاکستان کی ٹوٹل لیبر فورس کا, اور سوشل سیکیورٹی اور سوشل پروٹیکشن جو ہے یہ پوائنٹ جتنے بھی 0 لگائیں تو اس کے بعد 1 لگا لیں, اتنے لوگوں کو حاصل ہے. یعنی وہ ہزاروں میں یا لاکھوں میں ہے, کروڑوں کے مقابلے میں نا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہے. ایسا اس لیے ہے کہ جو سٹینڈرڈ عالمی طور پر ہم نے اپنائے ہیں, پوری دنیا میں ہمارا وعدہ ہے, اس کے مطابق ہم نے قانون سازی کیوں نہیں کی. اگر قانون سازی کی ہے تو اس کو امپلیمنٹ بھی کسی کا اتنی تنخواہ
کہ اس میں گزر بسر ہو سکے. جو مہنگائی ہے، انفلیشن ہوتی ہے، اس میں جتنا اضافہ ہوتا ہے اس کے مطابق تنخواہ ہو، تاکہ ایک مزدور 2 وقت کا کھانا کھا سکے، وہ اپنے بچوں کو پڑھا سکے. پاکستان میں 3 کروڑ سے زیادہ بچے سکول گوئنگ جو ہیں 5 سے 15 سال کے، وہ سکول نہیں جا رہے. وہ کس کے بچے ہیں؟ انہیں کروڑوں مزدوروں کے بچے ہیں. آپ کا بہت شکریہ جی. حکومت نے آپ کے ساتھ گفت و شنید کے بعد جو ان کو مزدوروں کی یا ملازمین کی آواز نہ بنے، ان کو وہ سپورٹ کرتی ہے. اسی لیے تو ہم تباہ ہو گئے. ہمارے ہاں پاکٹ یونین بھی بنتی ہے. کوالٹی بتانی نہیں آپ کو معلوم نہیں، وہ میں بات کر رہا ہوں. پاکٹ یونین بھی بنتی ہیں. کیوں بنتی ہیں؟ اسی لیے بنائی جاتی ہیں. یہ قوانین اسی لیے بنائے گئے ہیں انہوں نے کہ جب پاکٹ یونین جو ہے اس کو استعمال کریں گے، جب ہم کہتے ہیں کہ مزدوروں کو یہ چیزیں دیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ. تو یہ یہی کار سر ایوب ناصر صاحب، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. آج یہ ILO انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن والوں کی یہاں پہ کانفرنس تھی ایمبیسڈر ہوٹل میں. ان کا پاکستان میں تو نہ ماضی میں ایسا کچھ رہا، اور اب جو ہے اس پریس کانفرنس کا جو مقصد تھا وہ سینٹرل آئیڈیاز کا کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ان کی خواہش ہے کہ جو ILO میں نمائندگی کے لیے منتخب کیا گیا ہے، جن صاحب کو نامزد کیا گیا ہے، وہ مزدوروں کے حقیقی نمائندے نہیں. وہ 7ویں 8ویں نمبر پہ آتے ہیں. ان کو بھیجا جا رہا ہے جو کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس ملک میں 8 کروڑ 19 لاکھ مزدور ہیں، اور جو بڑی تنظیمیں ہیں مزدوروں کی، ان کو نظر انداز کیا گیا ہے، جس کے خلاف یہ احتجاج کی دھمکی دے رہے ہیں. تو انہوں نے جو کوئی تاریخ دی ہے؟ انہوں نے تاریخ تو نہیں دی، لیکن ابھی انہوں نے کہا کہ ہماری بات سنی جائے، ہمیں بلوایا جائے. جو لوگ کنسرنڈ ہیں وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اور خرابی کو دور کریں. اگر وہ خرابی کو دور نہیں کریں گے تو ہم سڑکوں پہ نکل آئیں گے. تو اس میں 4 تنظیمیں ہیں: نیشنل لیبر فیڈریشن پاکستان، پاکستان ورکرز فیڈریشن، پاکستان سینٹرل مائنز لیبر فیڈریشن اور آل پاکستان لیبر فیڈریشن. تھینک یو سر، تھینک یو.